बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने बड़ी कोशिश कर रही है और हर महाज पर इन्होंने जो है वो एक कोशिश की है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो 9 मई के मुलजमान हैं जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर जाकर हमला किया, उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो सके। तो बंदयाल साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी, लेकिन बंदयाल साहब वो नहीं कर सके। और क्योंकि उनका जाने का टाइम था, तो जाने वाला इतने बड़े काम कहाँ करके जाता है, और वैसे भी बंदयाल साहब का तो बैगेज ही बड़ा था। तो फिर अभी काजी साहब आ गए। काजी साहब को भी मुख्तलिफ हीले बहानों से कोशिश तो की गई, लेकिन अल्टीमेटली आज एक ऐसा डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने मिलिट्री कोर्ट्स में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 103 लोग जो उनकी हिरासत में हैं और जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और जिनके फैसले महफूज हैं, उनकी एक इंडोर्समेंट कर दी है मिलिट्री ट्रायल की और मशरूत इजाज़त दी है। और वो इजाज़त ऐसी है, वो एक ऐसा ट्रैप है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हाफ वे उसमें जाएगी तो फिर फुल वे जाना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो गए दरखास्त लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो मिलिट्री कोर्ट से डिटेल मांगी थी ये कि हमें पहले ये बता दें कि आपने जो फैसले महफूज किए हैं उन फैसलों के मुताबिक जो लोग रिहा हो रहे हैं उनकी फहरिस्त दे दें। तो आज अटॉर्नी जनरल ने फहरिस्त जमा करवानी थी, तो अटॉर्नी जनरल ने आके आज बताया कि जो मिलिट्री की हिरासत में हैं, जिनके खिलाफ फैसले महफूज हुए हैं, उनमें 20 लोग ऐसे हैं जिनकी सज़ाएं कम हैं, और वो सज़ाएं कम होने की वजह से उनको फौरी रिहाई मिल सकती है, इनकी उनकी सज़ाएं रायत के तौर पर माफ़ की जा सकती हैं। होता ऐसे है, उनका उसके 3 मराहल होते हैं कि पहले तो सज़ा सुनाई जाएगी, वो जो फैसला महफूज है वो सज़ा सुनाई जाएगी उनको, ठीक है, और फिर महफूज शुदा फैसला सुनाने के बाद उसकी तौसीक होगी, और तौसीक आर्मी कोर्ट्स की जो सज़ाएं होती हैं उनकी जो तौसीक है वो आर्मी चीफ करते हैं। तो इससे पहले भी आपने सुना होगा दहशत गर्दों को जब सज़ाएं सुनाई जाती हैं तो उसकी तौसीक जो है वो आर्मी चीफ करते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। तो इधर भी उन्होंने कहा कि उसकी तौसीक जब आर्मी चीफ कर देंगे तो उसके बाद तीसरा मरहला है वो कि जिनकी सज़ाएं कम होंगी उनको आर्मी चीफ की जानिब से राहत दी जाएगी, उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। अब जिनकी सज़ा अब वो उनकी नज़र में वो सज़ा कौन सी है जिस पर राहत दी जा सकती है, वो तो अब मज़ीद डिटेल सामने आएगी तो फिर पता चलेगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है जब अटॉर्नी जनरल ने बताया तो जजेस साहबान ने बताया कि हमें आप नाम तो बताएं जो लोग रिहा होंगे, जिनकी सज़ाएं कम है, 20 लोग जो हैं उनके जी नाम तो हम नहीं बता सकते जब तक फैसला महफूज शुदा जो है वो सुनाया ना जा सके। तो फिर उसके ऊपर अदालत ने, अब ये बड़ा बारीक पॉइंट आ गया, मैं आपको बहुत बारीक बात बताने लगा। अदालत ने मशरूत इजाज़त दे दी मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो जो महफूज शुदा फैसला है सिर्फ उन अफराद की हद तक सुना दें जिनकी रिहाई मुमकिन है ईद से पहले। अब वो अटॉर्नी जनरल ने उसको ठीक है, जिन्होंने कहा हो जाएगा ये, वो ले लिया। अब वो देखें, अब ये 20 अफराद की रिहाई और या मैं 20 अफराद तक जब महफूज फैसला ये एक्सेप्ट कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो फिर आपको बाकी फैसले भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना। मगर अगर आपने रिहाई एक्सेप्ट कर ली है या कम सजाएं एक्सेप्ट कर ली हैं मिलिट्री कोर्ट्स की, तो फिर आपको बाकी जो लोग हैं 83 लोग हैं, बाकी 103 में से अगर 20 आप निकाल देते हैं तो 83 बच जाते हैं, 83 लोग हैं, उनकी जो सजाएं हैं वो भी जितनी होंगी उतनी ही आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये जो गोली है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज निकलती हुई नज़र आ रही है। और अगर बज़ाहिर आप देखें तो टेक्निकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को जो ट्रायल्स की बाकायदा इजाज़त भी दी है और महफूज शुदा फैसला भी सुनाने की इजाज़त दी। देखिए, जब वो 20 लोगों का फैसला आ जाएगा ईद तक, उसके बाद बाकी लोगों का फैसला भी आ जाएगा। टेक्निकली जो एक ग्राउंड है वो अटॉर्नी जनरल को भी मिल जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स को भी मिल जाएगी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है मेरी नज़र में।
اور اب اپریل کے تیسرے ہفتے میں اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ایک جیسچر دے دیا جائے گا تاکہ باقی 83 جو لوگ ہیں جو جن کے خلاف سنگین ثبوت موجود ہے, جن کے کرائم سنگین ہیں, ان کو سزائیں چونکہ سنانی ہے, تو اس لیے یہ 20 لوگوں کی سزائیں ہو سکتا ہے معاف بھی کر دی جائیں, اس سے پہلے ان کو رہا بھی کر دیا جائے جو ملٹری کورٹس میں, اور اس کے بعد پھر 83 لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ 20 لوگوں کی رہائی ملٹری کورٹ سے کروا دیں اور 83 لوگوں کو کہیں جی ان کے سول کورٹس میں ٹرائل کرے. اب ایسے نہیں ہوگا, پھر سب کا ایک ساتھ ہوگا. اب آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لیا تو پھر باقی بھی ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پیش رفت ہے, اور اس سے متعلق آپ کو بتانا تھا. اس کے علاوہ آرمی چیف کی جو ایک کل ملاقات ہوئی تھی, ایک اہم اجلاس بھی ہوا تھا ہائی لیول سیکیورٹی کا. اس میں یہ معاملات تو طے پائے تھے کہ جو اس وقت انسرجنسیز ہیں, جو سیکیورٹی کے مامور ہیں, جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بہت بڑی ایک پاکستان میں ایک بحث کو جنم دیا ہے, تو وہ اس کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور وہ الزام بھی فوج کے اوپر ہے, وہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا تھا, اور اس کے بعد ہی شاید یہ مشاورت کے بعد طے کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے پر چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا وے آؤٹ نکل سکتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو کی ملاقات جاری ہے قاضی فائز صاحب سے, اس کا جو بھی آؤٹ کم نکلے گا, اس کی جو بھی اندر کی کہانی ہے وہ بھی آپ کو اگلے ویلوگ میں بتائیں گے. اس کے علاوہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 9 مئی کی چونکہ ہم ذکر کر رہے تھے, تو 9 مئی پہ ریاست جو ہے ابھی بھی زیرو ٹالرنس لے کے چل رہی ہے. 9 مئی کے مقدمات میں اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ کچھ لوگ 5 کارکن جو قید تھے, ان کی سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی. اب ان کو رہا کیا گیا, تو رہائی کے فوراً بعد ان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا. اور یہ صرف یہی نہیں, پنجاب سے بھی کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی 19 کے قریب, تو ان کو بھی اسی طریقے سے MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. سنم جوید, عالیہ حمزہ کی بھی ضمانت ہوئی ہے. آج ان کے مچل کے جمع ہونے ہیں, تو موسٹ پروبیبلی ان کی بھی جو اسی طرح سے دوبارہ گرفتاری ہو جائے گی, کیونکہ ریاست زیرو ٹالرنس لے کے چل رہی ہے 9 مئی کے معاملے پہ. اس پہ عدالتوں, اب دیکھیں 6 ججز نے یہ کہا کہ جو ہے وہ صورت کاری یا دباؤ ہے. اب یہاں پر دیکھا جائے تو ایک روس کے اندر ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا جن ٹیررسٹ نے جو وہ حملہ کیا, تو ان کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا, فوراً عدالتوں میں پیش کیا, اور ان کو جس طریقے سے عدالتوں میں لایا جاتا رہا. اگر پاکستان میں 9 مئی کے کسی بندے کو لایا جاتا تو یہاں پر تو انسانی حقوق کے مسائل پیدا ہو جانے تھے. تو ریاستیں ہمیشہ جب اس طرح کے جو چند ایک عناصر ہوتے ہیں جو ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں, ریاست کے وجود کو چیلنج کرتے ہیں, ان کے ساتھ سختی سے ہی نپٹا جاتا ہے. لیکن یہاں پر عدالتوں کی جانب سے تھوڑی سی نرمی برتی جاتی ہے, جس سے حوصلہ بڑھتا ہے ان لوگوں کا, اور ریاست کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, اداروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا غور ضرور کرنا چاہیے. اور تیسری سب سے اہم خبر ہے جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ کچھ اہم نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیے ہیں, ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا, باقاعدہ جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی عمران ریاض کی بھی کہ ان کو باہر جانے دیا جائے, کوئی باعث نہیں تھی کہ ان کو اجازت مل جانی تھی. اور اس سے پہلے شہباز گل کو بھی عدالتوں کی جانب سے ہی باہر بھیجا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ پھر IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان کو قرض نہ دو, پاکستان کے خلاف مکمل طور پر ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں شہباز گل صاحب. تو اگر عدالتیں یہ نہ کرتی, وہ پاکستان میں رہتے تو شاید وہ تھوڑا کنٹرولڈ ہوتے. لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تو اب یہ فیصلہ شاید کیا گیا کہ اب یہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. اب سمیع ابراہیم اور عمران ریاض میں 24 افراد کا نام جو ہے وفاقی کابینہ نے باقاعدہ ECL میں ڈالنے کی جو منظوری دی ہے, اور وفاقی کابینہ کی جو وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس کی منظوری کے بعد کابینہ سے توثیق کروا لی گئی ہے, سرکولیشن سے سمری بھی منظور کروائی گئی ہے. اس میں عمران ریاض ہے, سمیع ابراہیم ہے, سمیع ابراہیم کے اوپر مقدمات ہیں, عمران ریاض صاحب کے اوپر مقدمات تو ہیں, لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ باہر جا کر نا تھوڑا سا پاکستان کی ریاست کو چیلنج کیا جاتا ہے. موہد پیرزادہ کو آپ دیکھ لیں, صابر شاکر کو دیکھ لیں. میں کسی کی آزادی کو سلب کرنے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن پاکستان کے مفاد میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا یا تو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. مطلب جس طریقے کی فیک نیوز شیئر کی جاتی ہیں اور پھر وہ سارا اس کے بعد وہ ملک بھر میں پھیل جاتی ہیں, لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے ریاست کو. تو شاید یہ ریاست نے فیصلہ کیا کہ باہر جا کر جو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ پاکستان میں رہ کے تھوڑا کنٹرولڈ ہو جاتا ہے, تو اس لیے پاکستان میں رکھنا چاہیے کم از کم ان کو, تب تک جب تک وہ معاملات کسی رخ میں نہیں بیٹھ جاتے. اس کے علاوہ بابر اوان کا نام بھی ECL میں ڈالا گیا. بابر اوان کا نام القادر ٹرسٹ کیس میں ہے, 2023 کی جو لسٹ ہے اس میں ہی تھا, تو اس کی توثیق کی گئی ہے, اور بابر اوان کو بھی جو ہے وہ بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے. تو یہ جو تمام اقدامات ہیں نا, یہ اقدامات بتا رہے ہیں کہ ریاست
نے کچھ پیرامیٹرز طے کیے ہیں اور ان پیرامیٹرز پر ریاست باقاعدہ چلنا چاہ رہی ہے اور ان پیرامیٹر سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتی.